پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہایت رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اسے ایک گیدڑ ایک رسی میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا اور رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اپنی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، پر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کروایا کہ جو کوئی بھی مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ بہت سے لوگ انعامات کی لالچ میں اور کئی لوگ خود کو عقل مند کہلانے کی لالچ میں تعبیر بتانے گئے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جسے کسی وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع ظالم وڈیرا ہی کھا جاتا۔ سالہ سال محنت کرنے کے باوجود کسان کی وہی بھوک اور بدحالی برقرار رہتی۔ اس نے سوچا کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ کیا معلوم خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں بادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے، تم وعدہ کرو کہ انعام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے دو گے، پھر میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہوتا ہے، اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ سارے مال سمیت جب وہ واپس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بزرگ کو اگر اس مال کا آدھا سے نہ دیا تو وہ کیا کر لے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ خواب دیکھ کر پھر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کو قاصد بھیجا، اب وہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے اپنا حصہ دوبارہ مانگا اور کسان نے حامی بھر لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ جیسے ہی وہ دربار سے لوٹا تو راستے میں انہی سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے اور دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیے، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا سارا مال اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے پھر بادشاہ کو تیسرا خواب نظر آیا جس میں اسے ذبح کی ہوئی بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد کو بھیجا اور کسان کو طلب کیا اور یہ کہا کہ آ کر میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کسان بہت پریشان ہوا اور آخر کار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ دھوکہ نہیں دے گا، اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسان کو معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بتائی۔
چونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن امان ہوگا اور لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکہ بازی، کساد بازی اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام و اکرام ملا کر سارا مال لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، مجھے معاف کرنا بزرگ صاحب، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں، یہ ساری دولت آپ اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کریں۔ میں توبہ کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، دولت کی لالچ میں آ کر کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنی اوقات نہیں بھولوں گا اور نہ ہی غرور و تکبر کروں گا۔ بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے تھے نہایت نرمی سے بولے، حقیقت میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ پہلی بار جب تم میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اس لیے تم بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری بار تم نے میرے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ اس وقت ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں اور تمہیں بھی تو اس ظالم وڈیرے سے نجات مل گئی ہے، اس لیے تم ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے کہا کہ مجھے اس مال میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ لوگ بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بزرگ سے مؤدبانہ انداز میں بولا، میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور نہایت ہی معتبرانہ انداز میں کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا، اور ہو سکے تو کوئی درس گاہ بنوا دینا۔